اب خواجہ سراؤں کی بھی بولیاں لگتی ہیں، یعنی کہ خواجہ سراؤں کو 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ روپے میں بھی خریدا جاتا ہے۔ جی جو بکتے ہیں وہ خواجہ سرا ہیں، جو خریدنے والے اور بیچنے والے ہیں وہ خواجہ سرا میں نہیں ہوتے، وہ اچھے خاصے مرد اور شادی شدہ ہوتے ہیں، بیوی بچوں والے ہوتے ہیں۔ آپ کو بھی بیچا گیا؟ ہاں مجھے بیچا گیا تھا، تو 5 لاکھ کی انہوں نے بولی لگائی تھی، ویڈیوز وغیرہ بنا کے گروپوں میں ڈالی کہ جو اس کو خریدے گا تو 5 لاکھ روپے دے گا۔ آزاد ہونے کے بعد انہوں نے مجھے بہت زیادہ ڈرایا دھمکایا، لوگوں کو بھیج دیتے ہیں تو ان لوگوں کو جو ہے ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا اور پکڑ دکڑ ان لوگوں کو کیوں نہیں ہوتی۔ جو لوگ بیچتے ہیں، جو بیچنے والے ہیں، ان سب کا ثبوت ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، ان کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، یہ بیچ رہے ہیں، یہ خرید رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے چیلے ہیں اور کتنے چیلوں کو اب تک آپ آزاد کروا چکے ہیں؟ جی ماشاءاللہ 196 لوگوں کو میں نے آزاد کروایا جو بکے ہوئے تھے۔ سب سے مہنگا آپ نے خواجہ سرا آزاد کروایا، اس کی قیمت کتنی بھری تھی؟ وہ بکنے نہیں دیتے، ہم آزاد کروا لیتے ہیں، وہ 37 لاکھ ہیں۔ تو ابھی آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، تو کیا اس مشن کو بند کر دیں گی یا مشن کو جاری رکھیں گی؟ آپ کی گزشتہ دنوں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات بھی ہوئی، تو آپ نے ان کو یہ سارا معاملہ بتایا، تو انہوں نے کیا یقین دہانی کروائی آپ؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ آقا میزبان نعیم بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو ٹی وی۔ ناظرین مختلف قسم کی بولیاں تو آپ نے دیکھی ہوں گی، مگر اب خواجہ سراؤں کی بھی بولیاں لگتی ہیں، یعنی کہ خواجہ سراؤں کو 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ روپے میں بھی خریدا جاتا ہے، اور اس معاملے کو، اس مشن کو لے کر سیرش بلوچ نکلی ہوئی ہیں، اور وہ ایسے عناصر کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہے جو لوگ یہ گھنونا کام کر رہے ہیں۔ اور اسی حوالے سے یہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے 3 دفعہ ملاقات بھی کر چکی ہوئی ہیں، اور ان کے سامنے انہوں نے یہ معاملہ رکھا۔ سیرش بلوچ سے ساری کہانی انہی کی زبانی جانیں گے کہ کس طریقے سے خواجہ سراؤں کو خریدا جاتا ہے، کون لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو خریدنے کے بعد ان سے کیا کام کروایا جاتا ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سیرش، کیسی ہیں آپ؟ شکر اللہ کا ٹھیک ہے۔ سیرش، آپ جس مشن پہ نکلی ہوئی ہیں خواجہ سرا، جن کی بولیاں لگتی ہیں، منڈیوں میں جانوروں کی بولیاں لگتی تھیں، لیکن اب خواجہ سراؤں کی بھی بولیاں لگتی ہیں، تو یہ ذرا بتائیے گا کون لوگ ہوتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے خریدا جاتا ہے، اور یہ کون لوگ ہیں جن کو بیچتے ہیں اور خریدتے ہیں؟ جی جو بکتے ہیں وہ خواجہ سرا ہیں، جو خریدنے والے اور بیچنے والے ہیں وہ خواجہ سرا میں نہیں ہوتے، وہ اچھے خاصے مرد اور شادی شدہ ہوتے ہیں، بیوی بچوں والے ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے دوسرے کے بچوں کو بیچ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے ماں باپ یا ہمارا کوئی ان کے جاننے والا نہیں ہوتا، ایک انجان لوگ آ کے یہ کاروبار بزنس کر رہے ہیں اور بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان میں آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی جتنا یہ آ رہا ہے، میرے خیال میں تو پاکستان میں جتنے بزنس کاروبار ہو رہے ہیں تو ان سے چھوٹے ہوں گے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ 1-2 منٹ میں لاکھوں روپے کروڑوں روپے تک یہ کما لیتے ہیں 1 منٹ میں، تو جو دوسرے ہوتے ہیں وہ تو سالوں میں بھی اتنے نہیں کما سکتے۔ یہ کوئی چودھری ٹائپ ہوتے ہیں، وڈیرے ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، کون لوگ ہیں یعنی کہ جو یہ خواجہ سراؤں کو خرید رہے ہیں؟ جی دیکھیں، اگر کوئی ذمہ دار یا چودھری تو یہ کام نہیں کرتے، جو کمی لوگ ہوتے ہیں اپنے گاؤں میں تو دوسرے شہروں میں گھر کہہ کے جاتے ہیں ہم کمانے کے لیے جا رہے ہیں، یا فیکٹری میں روٹی پکاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، گھر میں انہوں نے کچھ اور بتایا ہوتا ہے، جب دوسرے شہروں میں یہ جاتے ہیں تو ادھر جا کے پھر یہ ان کے جو گروہ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملاقاتیں یا رابطے ہوتے ہیں تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے ایک بزنس بنایا ہوا ہے، خرید و فروخت اور بیچنا، یہ بہت بڑا بزنس ہے، بہت ہی بڑا بزنس ہے، اور زیادہ جو ہے مین اسٹاپ ان کا، مین مثلا سمجھ لو یہ لاہور میں چل رہا ہے، اور باقی بھی ہر شہر میں ہے لیکن کم ہے، زیادہ لاہور میں چل رہا ہے۔ تقریباً کتنے میں خواجہ سرا جو ہے وہ بکتا ہے اور اس کو خریدا جاتا ہے؟ جیسا کہ مجھے بیچا تو مجھے 5 لاکھ کی آواز، آپ کو بھی بیچا گیا؟ ہاں مجھے بیچا گیا تھا، تو 5 لاکھ کی انہوں نے بولی لگائی تھی، ویڈیوز وغیرہ بنا کے گروپوں میں ڈالی کہ جو اس کو خریدے گا تو 5 لاکھ روپے دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر مجھے کسی نے خرید لیتے تو مجھے کافی لوگوں کے فون آئے تھے، مثلا کہ ان لوگوں میں یہ ہوتا ہے جو ان سے بات کرے گا بلائے گا تو وہ اس کا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو مجھے کافی لوگوں کے فون ہے، میں نے فون نہیں اوکے کیا، کیونکہ میں اگر ان سے بات بھی کر لیتی، سلام بھی کر لیتی نا تو میں نے آگے بک جانا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے جو بیچنے والے تھے ان کی منت معذرت کر کے ان کو 70,000 روپے دے کے اپنی جان چھڑوائی ہے۔ کون لوگ تھے آپ کو بیچنے والے، اور خریدنے والے کون تھے؟ خریدنے والے جو شیخ پورے میں رہتے ہیں اور جو بیچنے والے وہ اچرے میں رہتے ہیں۔ ان کا نام کیا تھا؟ عبدالاسلام وٹو صاحب ہیں جو پاک پتن سے ادھر بزنس کر رہے ہیں، اور جو دوسرے ہیں پیسے لینے والے وہ ہیں عبدالکریم ان کا نام ہے، وہ شکر گاڑ سے ادھر لاہور میں۔ آپ کو 5 لاکھ میں بیچا گیا اور آپ نے 70,000 روپے ان کو واپس کر دیا؟ ہاں، اس کے بعد آپ آزاد ہیں؟ آزاد ہونے کے بعد انہوں نے مجھے بہت زیادہ ڈرایا دھمکایا، لوگوں کو بھیج دیتے ہیں ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے،
اور میرے سامنے بیٹھ کے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو اغوا کروا لیں گے یا آپ کو گولی لگ جائے گی, آپ یہ آواز کیوں اٹھا رہے ہیں, ہمارا بزنس خراب ہو رہا ہے, آپ لوگوں کی وجہ سے ہم بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں, ہمارے بچوں کی روزی روٹی لگی, آپ کیوں یہ کام کر رہی ہیں. تو دیکھیں اپنے بچوں کے لیے لوگوں کی بچوں کی زندگی کیوں خراب کرتے ہیں یہ لوگ. ایک آدمی اگر اپنا گھر کا چولہا چلا رہے تو کتنے لوگوں کے گھر کے چولہے بند کروا رہے ہیں, ان کو ایک ان کی زندگی برباد کر رہے ہیں, ان کو ذلیل کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کو جو ہے ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا اور پکڑ دکڑ ان لوگوں کو کیوں نہیں ہوتی. آپ لوگ آتے ہیں, آپ کی بہت مہربانی ہے, آپ لوگ آتے ہیں, ہماری آواز جو ہے آگے بلند کر رہے ہیں, آگے ہمیں وہ کر رہے ہیں. تو یہ جو سرکاری اداروں میں ہیں, آئی جی پنجاب صاحب ہیں یا آپ کی گزشتہ دنوں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات بھی ہوئی, تو آپ نے ان کو یہ سارا معاملہ بتایا, تو انہوں نے کیا یقین دہانی کروائی آپ؟ انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ جلد سے جلد ہم کام شروع کر رہے ہیں, یہ کارروائی ہوگی, ہم ان لوگوں کا ایکشن لیں گے, ہم پکڑیں گے. تو اس کے بعد انہوں نے رابطہ نہیں کیا, مثلاً کہ کوئی ایسی ویسی کارروائی نہیں ہوئی. حالانکہ جو لوگ بیچتے ہیں, جو بیچنے والے ہیں, ان سب کا ثبوت ہمارے پاس پڑا ہوا ہے, ان کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, یہ بیچ رہے ہیں, یہ خرید رہے ہیں, اور ان کے جو ہیں پیپر بھی ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو ہے سرکاری ادارہ ہمارا ساتھ دیں گے تو پھر یہ ہم کار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے جب یہ آواز اٹھائی تو ان تک یہ ویڈیوز ہماری یہ جو میڈیا پہ انٹرویو وغیرہ دیتے ہیں, یہ ان تک جب پہنچی ہے تو آگے سے وہ کہتے ہیں مثلا اپنے جو ان کے وپاری تھے انہوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ ابھی ہم اس طرح نہیں کریں گے, ہم اس کو بیچ رہے ہیں یا فروخت کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں, ہم ابھی جس کو بھی بیچنا ہوگا تو ہم آپس میں بیٹھ کے اس کی بولی لگا دیں گے, آپس میں بیٹھ کے جو خریدنے والے ہیں ان کے سامنے. تو ہم تھانے میں جائیں گے, تھانے میں جا کے بتائیں گے کہ فلاں چیلے کو فلاں کو ہم نے اتنا قرضہ ادھار دیا ہوا تھا تو انہوں نے واپس نہیں کیا, تو ہم نے اس سے لینا, اس کے ساتھ قانونی کارروائی کریں گے اور قانون کے ذریعے ہم اس کو بیچیں گے اور پیسے خریدیں گے اس سے. یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے چیلے ہیں اور کتنے چیلوں کو اب تک آپ آزاد کروا چکی؟ جی ماشاءاللہ 196 لوگوں کو میں نے آزاد کروایا جو بکے ہوئے تھے, اور جو ان کے گرو تھے وہ ابھی بھی میرے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں, دھمکیاں وغیرہ لگاتے ہیں, ڈراتے ہیں. 96 یعنی کہ خواجہ سراؤں کو آپ نے آزاد کروایا. میرے پاس ان کے پیپر ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں, ان کے ریٹ بھی لکھے ہوئے ہیں, ان کے پرانے گروؤں کے نام لکھے ہوئے ہیں, ان کے فون نمبر لکھے ہیں, ان کے نام سب کچھ میرے پاس بہت پڑا ہوا ہے. سب سے مہنگا آپ نے خواجہ سرا آزاد کروایا, اس کی قیمت کتنی بھری تھی؟ وہ بھری نہیں ہے, ہم آزاد کروا لیتے ہیں, مثلا کہ ان کے جو بکنے نہیں دیتے ہم, ہاں وہ بکنے نہیں دیتے, ہم آزاد کروا لیتے ہیں. وہ 37 لاکھ ہے. 37 لاکھ روپے. تو ابھی آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں, تو کیا اس مشن کو بند کر دیں گی یا مشن کو جاری رکھیں گی؟ جی دیکھیں, ہم تو ایک نیک کام کر رہے ہیں اور اللہ کی راہ کے لیے کر رہے ہیں, ہمیں کوئی لالچ نہیں, ہمیں کوئی پیسے نہیں ملتے, اپنی جان خطرے میں ڈال کے یہ کر رہے ہیں. تو جو روڈوں پہ فحاشی پھیلا رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں, ایڈس کی بیماری پھیلا رہے ہیں, اگر ہم وہ روکیں گے تو آپ خود سوچیں کتنا بڑا ثواب ہے. اور جو داتا دربار کے سامنے اتنا گندگی پھیل رہی ہے, کوئی پولیس والا کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہے. ابھی جا کے دیکھو رونقیں لگی ہیں, ادھر یہی کام ہو رہا ہے. تو ہم اگر یہ چیزیں بند کرواتے ہیں تو ہم ثواب کی خاطر کر رہے ہیں, ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے, نہ ہمیں کسی سے کوئی ڈر ہے. بالکل جی, یہ حالات ہیں. اور سحرش بلوچ کی ساری گفتگو آپ ملاحظہ فرما رہے تھے, اور آپ نے سنا کہ کس طریقے سے ایک خواجہ سرا کو خریدا جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس سے کیا کیا کام کروائے جاتے ہیں. لیکن یہ پہلی ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی پہلی خواجہ سرا ہے جو کہ آئی جی پنجاب سے ملاقات کر کے آئیں, اور ان کے سامنے انہوں نے وہ تمام چیزیں رکھیں کہ جو لوگ اس گنونے دھندے کے اندر ملوث ہیں ان کے خلاف گہرا تنگ کیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اس حوالے سے یہ آئی جی پنجاب سے ملاقات کر کے ان کا عزم ابھی بھی بھرپور ہے, اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں یہ مشن جاری رکھوں گی. اس کے لیے ان کی جان کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں, لیکن ان کو کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے. لیکن آئی جی پنجاب کو بھی چاہیے کہ جو رات کے ٹائم لاہور کی سڑکوں پر سیکس ریکٹ جو ہے وہ عام ہو جاتا ہے, اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے چاہیے, تاکہ ہمارا یہ ملک پاکستان جو کہ ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا تھا, یہ پاک اور صاف رہے. تو ناظرین, یہ ویڈیوز آپ کو دکھانا بہت ضروری تھا. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور کہا کیجیے گا. اپنے میزبان نعیم بھٹی کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے دیکھو ٹی وی.